بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک مرد قلندر، ایک عاشق الہی، عاشق رسول، فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول اور فنا فی شیخ کی منزل حاصل کرنے والا شخص حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام تو شرف الدین ہے اور لقب جو ہے بو علی قلندر ہے، اور آپ کا حسب اور نسب جو ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی حافظہ جمال کامل اولیاء ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ محترمہ سے قرآن کریم کو پڑھا، اور اپنے والد محترم سے دیگر دینی علوم جو تھے وہ حاصل کیے تھے آپ نے، اور آپ شروع سے ہی ذکر الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے۔ آپ نے ساری زندگی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو شرع کے خلاف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو۔ آپ ہمیشہ اتباع رسول میں ڈوبے رہتے، آپ ہمیشہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے، اور آپ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے کہ میرے آقا کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، اور آپ کس طرح سوتے تھے، اور آپ کس طرح بیدار ہوتے تھے، اور آپ مخلوق خدا کے ساتھ میرے آقا کس طرح پیار کرتے تھے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پانی پت کے اندر ایک علاقہ تھا راجپوتوں کا، آپ شروع سے ہی اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھا اور اپنی آنکھوں کے اندر حیا رکھی، ساری زندگی کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور آپ کی نگاہ کی یہ تاثیر تھی کہ جس غیر مسلم کی طرف آپ کی نگاہ اٹھ جاتی، آپ بس توجہ کرتے، اس کی زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا۔ ہزاروں لوگ آپ نے مسلمان کیے، ہزاروں لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے صراط مستقیم کے راستے پر آئے، اور یقیناً فقیر کی جو تبلیغ ہے وہ تلوار سے نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاص سے، کردار سے اور اپنی نگاہ سے ہے۔ ہمیشہ فقیر جب بھی کسی کو تبلیغ کرتا ہے، تربیت اور تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیشہ تلوار سے نہیں، اپنے کردار سے۔ اہل اللہ کا یہ کردار ہی ہوتا ہے کہ جس کو غیر مسلم دیکھ کر مسلمان ہوتے۔ تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب اس شہر میں گئے
تو ہزاراں راجپوتوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے. آپ جس کی طرف بھی نگاہ کرتے گئے ان کی زبانوں سے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہوتا گیا اور وہ مسلمان ہوئے. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ساری رات یاد الہی میں کھڑے رہتے. کبھی ساری رات قیام میں گزر گئی، کبھی رکوع میں گزر گئی، اور کبھی آپ کی رات سجود میں گزر گئی، اور کبھی التحیات میں گزر گئی. اور جب آپ سلام پھیرتے یہ کہتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج میری نماز کو مکمل کیا ہے. مجھے تو یقین نہیں تھا کہ میری نماز مکمل ہو جائے گی. میری سوچ اور فکر یہ تھی کہ نہ جانے اسرائیل کب پیغام لے کر آ جائے اور میری نماز مکمل نہ ہو. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ پانی پت کی جامعہ مسجد میں خطبہ، درس قرآن، درس حدیث دیا کرتے تھے، اور آپ کے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. ایک دن آپ درس قرآن دے رہے تھے، درس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. ایک بزرگ اچانک نمودار ہوئے اور کہا کہ ابو علی قلندر کب تک کالا کالا کہتے رہو گے؟ آپ کو اس لیے ہم نے نہیں بھیجا، آپ کی کوئی منزل اور ہے. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان بزرگوں کا چہرہ دیکھا، آپ غش کھا کر زمین پہ گر گئے. اور جب آپ کو ہوش آئی تو آپ اٹھے، نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے. اور باہر لے جانے کے بعد آپ نے اپنا شاہانہ جوتے، شاہانہ پگڑی اور شاہانہ لباس کو اتار دیا اور فقیروں والا لباس پہن لیا، اور آپ چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے. آپ نے اپنا مسکن جو ہے وہ دریا بنا لیا، اور عرصہ 12 سال تک اس دریا کے اندر کھڑے ہو کر یاد الہی میں روتے رہے، اس کا ذکر اور فکر کرتے رہے کہ اللہ میں کون سی نعمتوں کا شکر ادا کروں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ مولا اتنی نعمتیں تیری ہیں کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، ان کا شمار نہیں کر سکتا. آپ دریا کے اندر 12 سال تک کھڑے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے. اور روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ کے پیروں کی پنڈلیوں کا جو ماंس تھا، گوشت تھا، اسے مچھلیاں کھا گئی تھی. دریا کے جانوروں نے آپ کا پورا ماंس نوچ لیا اور ختم کر دیا. صرف اور صرف آپ کے وجود کی ہڈیاں رہ گئی تھی. لیکن آپ نے پرواہ نہ کی، کبھی محسوس اف بھی نہ کہا، کیونکہ آپ کو خبر تھی کہ میں اللہ کے راستے پر کھڑا ہوں، اور اللہ کے راستے پر کھڑے ہو کر مجھے جان بھی قربان کرنی پڑے، مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہو. اور دریا کے اندر حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لائے اور آپ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ابو علی قلندر تمہیں مبارک ہو، ساری کائنات کا مالک تم پر خوش ہے اور وہ راضی ہے. پھر ایک دن آواز بھی آئی، اے ابو علی قلندر، ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا، تمہیں پسند کر لیا، تمہاری ریاضت کو ہم نے پسند کر لیا، تمہاری اس محنت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اب دریا سے باہر آ جاؤ. تو حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے مجھے آواز دینے والے، دریا کے اندر گیا اپنی مرضی سے تھا، لیکن آؤں گا تیری مرضی سے، اپنی مرضی سے دریا سے باہر نہیں آنا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا تاجدار حلتا آپ تشریف لائے
اور کہا کہ اے شرف الدین آج مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. اور ہمیشہ یہ سوال وہ کرتا ہے کہ جس کے خزانے خود لبریز ہو، جو خزانوں کا مالک ہو. حضرت علی کوئی عام ہستی تو نہیں تھی، وہ تو حسنین کریمین کے والد گرامی تھے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے شوہر تھے، حضرت ابو طالب کے شہزادے تھے، اور قوم کے پہلے امام تھے. حضرت امام زین العابدین کے دادا جان تھے. تو کہا کہ مانگو، آج کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت شرف الدین نے کہا کہ اس کی خدائی بڑی وسیع ہے، اس سے کیا مانگوں، وہ ہر چیز تقسیم کر چکا ہے. ساری کائنات کا باپ آدم علیہ السلام کو بنا دیا، سارے نبیوں کا سردار مصطفیٰ کو بنا دیا، تمام کتابوں کی سرداری قرآن مجید کو دی تھی، اور پھر تمام صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو دی تھی، اور عاشقوں کا سردار سیدنا بلال حبشی کو بنا دیا، اور تمام ولیوں کا سردار حضرت غوث العظم کو بنا دیا، اور تمام اماموں کا امام مولا کائنات کو بنا دیا. جنت کی نوجوانوں کی سرداری حضرت امام حسنین کریمین کو عطا کر دیا. جنت کی ملکہ بی بی فاطمہ الزہرا کو بنا دیا. آج اس کے خزانے سے میں کیا مانگوں؟ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا نے توجہ فرمائی، فرمایا کہ آج کے بعد تیرے جسم سے علی کی خوشبو آیا کرے گی، آج کے بعد تیرے جسم سے مولا علی کی خوشبو آیا کرے گی. اور اس لیے آپ کا یہ لقب تھا ابو علی قلندر. یہ لقب میرے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا نے آپ کو عطا فرمایا تھا. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کو حکم دیا، مولا کائنات نے، آپ دریا سے باہر آ جائیں. آپ دریا سے باہر آ گئے، اور آپ کے جذب کا عالم یہ تھا کہ آپ کو دنیا کی ہوش نہیں تھی. آپ ہر وقت یاد الہی میں آپ کی آنکھیں مست تھی، زبان ذکر مصطفیٰ سے متور اور منور تھی. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کا نام شرف الدین ہے، لیکن لقب ابو علی جو ملا تھا یہ سرکار مولا کائنات کی طرف سے ملا تھا. اور یقیناً حضرت ابو علی قلندر نے بھی ساری زندگی حضرت مولا کائنات کو اپنا مربی اور اپنا محسن مانگا، اپنا مرشد تصور کیا تھا. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی اس حالت کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے رب کی ایک نماز کو بھی قضا نہیں کیا تھا. آج ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کی یاد میں عرس کراتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، لیکن جو کام ہمارے بزرگوں نے کیے وہ یہی تھے کہ نماز امت محمدیہ پر فرض ہے، نماز کی معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو نماز کی تلقین فرمائیں. اور آپ کا وصال مبارک ماہ رمضان المبارک 13 تاریخ کو آپ کا وصال تھا، اور 724 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا یحبونہم کحب اللہ، کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. یقیناً اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہی ہوتے ہیں. آپ کا وصال پاک ماہ رمضان المبارک میں ہوا، اور 724 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا. اور آپ حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب بھی آپ دیار رسول جاتے آپ جوتا نہیں پہنتے تھے، اور بغیر وضو کے کبھی حضور کی گلیوں میں سفر نہیں کیا تھا. بلکہ ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور میں
حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ۔ عرض کی کہ حضور کوئی وصیت؟ فرمایا جب دربار رسالت میں پہنچو، اس شہر رسول میں پہنچو، اس شہر رسول کا احترام کرنا ہوگا، اس کا ادب کرنا ہوگا۔ پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اس شہر رسول کی گلیوں میں فقیر لیٹے رہتے ہیں، حضور کی شہر کے کتے لیٹے رہتے ہیں، کسی کتے کے دم پر یا اس کے پیر پر یا اس کے ہاتھوں پر آپ کا قدم نہ لگ جائے، کہیں اس شہر رسول کے کتوں کی بھی ادبی نہ ہو جائے۔ کہا کہ حضور حکم کی تعمیل ہوگی۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مرید حج پڑھا، دیار رسول میں گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ ایک دن حضور کی گلی سے سفر کر رہا تھا، کتوں کی بھیڑ تھی۔ جب وہ مرید گزرنے لگا، اس کا ایک پیر جو تھا کسی کتے کے پیر کے اوپر آ گیا اور آہ کی۔ وہ گزر گیا، پریشان ہوا کہ میرے مرشد کا تو حکم یہ تھا کہ کسی کے اوپر پیر نہ لگے، حضور کے شہر کے کتوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے جو کبوتر ہیں، اس فقیر نے پتنی کتنی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ وہ کبوتر جو صبح جنت البقیع کے اندر آتے دانا چگنے کے لیے، اور جب شام کو وہ پرواز کرتے ہیں تو میرے حضور کے روضے کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ ادب رسول یہ ہے کہ دائیں اور بائیں سے جھک کر وہ حضور کو سلام کر کے وہ کبوتر گزر جاتے ہیں۔ یارو، حضور کا احترام تو درندے پرندے بھی کرتے ہیں، حضور کو پہچانتے ہیں پرندے بھی۔ یہ فقط انسانوں کا ہی نبی نہیں ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے۔ تو جب وہ مرید فارغ ہو کر واپس پانی پت کے اندر پہنچا، انڈیا کے اندر، تو حضرت ابو علی قلندر نے اپنا بازو کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی اور کہا کہ حضور یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ فرمایا تمہیں کہا تھا نے کسی کتے کے اوپر پیر نہ پڑ جائے، تمہارا قدم لگا تھا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ اب وہ مرید اتنا رویا، حضور وہ تو کتا تھا مدینۃ الرسول کا۔ تو حضرت ابو علی قلندر نے کہا کہ میں بھی تو کتا ہوں مدینۃ الرسول کا، حضور کی گلیوں کا۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح تصور کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے، آج بھی آپ کا روزہ ہے مبارک پانی پت انڈیا کے اندر مرجع خلائق ہے، اور پوری دنیا انورات و برکات آپ کے روزے مبارک سے حاصل کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔